السلام علیکم۔ کالی بلی قسط نمبر 16۔ مجھے شاجی سے ایک عقیدت اور امید محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اب کچھ غلط نہیں ہوگا۔ نرس پریشانی کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے مجھ سے کہا، پلیز جلدی آئیں، زیبا ہمدانی کو خون کی ضرورت ہے۔ زیبا میں خون بددرجہ کم ہو رہا تھا، مگر شہاب الدین غوری کے مطابق آج میں زیبا کے جسم میں خون میں موجودہ مقدار میں 20% تک کمی ہوئی ہے۔ اس کی کوئی وجہ سامنے نہیں آ رہی تھی۔ کوما کے مریض سال یا مہینوں بے ہوش رہتے ہیں، مگر ان میں خون کی کمی لاحق نہیں ہوتی۔ یہ عجیب بیماری تھی جو ڈاکٹر کی سمجھ سے باہر تھی، اور وہ یہی کہتا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ فلاں ہو یا ہو سکتا ہے فلاں ہو۔ جب آج کے دن تک وجہ ہی نہیں معلوم ہو پائی تو علاج کیا خاک کریں گے؟ نرس نے میرا خون میچ کیا اور زیبی کو میرا خون دیا جانے لگا۔ وہ پیلی پڑ رہی تھی، اس کے دانت بھی قدرے باہر آنے لگے تھے، آنکھیں مزید سنکڑ کر دھنس گئی تھیں اور ایک عمر رسید عورت لگنے لگی تھی۔ اس سے زیادہ پر رونق آغا جانی کا چہرہ تھا۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آغا جانی کے لب ساکت تھے، دل محو دعا ہوں تو ہوں، مگر وہ اتنی دل برداشت ہو گئی تھیں کہ انہوں نے اب اذکار چھوڑ دیے تھے۔ ہم تینوں نے رات ایک ساتھ ICU میں گزاری۔ صبح ہوتے وجاہت کی کال آئی۔ آغا جانی نے انہیں طبیعت سے آگاہ کیا اور کچھ بات بھی ہوئی، مگر میں غنودگی میں تھا۔ ظہر کے وقت میری آنکھ کھلی تو آغا جان ظہر ادا کر کے میرے سرہانے کھڑی مجھ پر دم کر رہی تھیں۔ مجھے بے اختیار امی یاد آئیں۔ آج پھر میں فیکٹری نہیں جا سکا تھا اور مجھے یقین ہو چکا تھا کہ بیٹا نوکری اب کچھ ہی دن کی ہے۔ جس حساب سے میں غیر حاضر ہوں، فیکٹری والے کہیں گے بیٹا گھر میں رہ آرام کر۔ خیر دیکھا جائے گا۔ میں ظہر ادا کر کے آیا تو آغا جانی نے ایک اچھی خبر دی کہ وجاہت نے خیردین کی مدد سے ابو یومی کی لاش کا سراغ لگایا اور اسے نذر آتش کر دیا ہے۔ وجاہت صاحب اور خیردین کو بھی اس کام میں کافی دشواری کا سامنا رہا۔ خیردین کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، مگر شکر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ وہاں مشرف فرقان حیدر کی ایک شاگرد ان کی مدد کے لیے موجود رہیں۔ اوہ یا اللہ، تیرا شکر ہے، اب اس کی طاقت میں شاید کوئی کمی آئی ہو۔ لیکن یہ واقعہ اگر کل رات کا ہے تو ابو یومی اپنا مردہ جسم تو نہ بچا پائی، لیکن اس نے زیبا کو بہت تکلیف دی ہے۔ پتہ نہیں زیبا کو مار کر اس کو کیا مل جائے گا۔ بدلہ تو لے چکی ہے اور مارنا چاہتی ہے تو اتنی مہلت اور اذیت کیوں؟ آغا جانی نے بتایا کہ وجاہت رات تک کراچی پہنچ جائیں گے۔ آغا جانی شاہ جی کے متعلق وجاہت سے بات کر چکی ہے اور وجاہت ڈاکٹر شہاب الدین غوری سے بھی بات کر کے دیکھ چکے۔ انہوں نے زیبا کی بابت کوئی امید افزا خبر نہیں دی، اس لیے وجاہت بھی زیبا کو شاہ جی کے پاس لے جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ اللہ کا احسان ہے، راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں اور اس آفریت کے گلے پڑی رسی اب بس کسنے کو ہی ہے۔ وجاہت رات میں آئے، ہم ہسپتال میں ہی تھے، وہ گھر جانے کی بجائے سیدھے ہسپتال آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور فکر نمایاں تھی۔ آغا جانی سے دعا اور پیار کی کرو۔ وجاہت نے زیبا کے بارے میں سوال کیا۔ بیٹا ہم نہیں جانتے کچھ بھی، اذان میاں ہیں، پوچھ لیں۔ وجاہت صاحب میری طرف گھومے۔ میں نے ان کو زیبا کے اسپتال کی تمام رپورٹس اور ڈاکٹر کے اندازے لگانے اور تجربات کی بابت بتایا۔ میری بات مکمل ہوئی تو وجاہت صاحب نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور شکریہ ادا کیا کہ اس مشکل وقت میں ان کی فیملی کا ساتھ دیا۔ وجاہت صاحب
آغا جانی میری ماں کی طرح ہیں، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، دل سے اپنی محبت سے آپ کے گھر والوں کا ساتھ دیا۔ زیبا میری بہنوں جیسی ہے، میری طرف سے کبھی کسی غلط خیال کو دل میں جگہ نہیں دیجیے گا۔ وجاہت صاحب نے مجھے گلے لگایا تو ہماری آنکھیں بھیگ رہی تھیں، تو ہم نے اگلے دن ظہر کے بعد شاہ جی کی جگی جانے کا فیصلہ کیا۔ زیبا کی طبیعت کی پیش نظر وجاہت نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے زیبا کو ایمبولینس میں لے جانے کے انتظامات کیے، اور یوں ہم ڈاکٹر شہاب الدین گوڑی کے منع کرنے کے باوجود زیبا ڈسچارج کرا کے عظیم پور روانہ ہوئے۔ آج بس ٹھان لی تھی آر یا پار۔ ویسے بھی زیبا کا شمار اب نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں۔ وجاہت بار بار شاہ صاحب کی تفصیلات پوچھے جا رہے تھے۔ ان کی بار بار پوچھنے میں بہن کے لیے فکر مندی کی جھلک تھی۔ زیبا سمیت 4 ہم لوگ اور 2 نرسیں ساتھ تھیں۔ 3 سوا 3 کے قریب ہم شاہ صاحب کی جگی پہنچے۔ وجاہت اور آغا جانی پہلی بار مل رہے تھے۔ آغا جانی کی کوشش تھی کہ سارے واقعات شاہ جی کو سنا دیں، زیبا کی ساری باتیں بتا دیں، اور وجاہت بس شاہ جی کو جانچ رہے تھے کہ زیبا کو یہاں لا کر جو رسک لیا ہے شاہ جی کہیں مایوس تو نہیں کریں گے۔ بہرحال وجاہت نے اسٹریچر باہر نکلوانی چاہی، شاہ جی نے منع کر دیا۔ وہ خود ایمبولینس کے اندر گئے، زیبی پر پانی پڑ کر چھینٹے مارے، لیکن اس میں رتی برابر جنبش نہ ہوئی۔ وہ مسکرائے اور ایک تعویذ نکال کر زیبا کے بازو پر باندھا اور ماتھے پر شہادت کی انگلی سے کچھ لکھا اور ایمبولینس سے باہر آئے۔ شاہ جی نے کہا، وہ جانتی ہے کہ تم یہاں آئے ہو، بچی کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، اب اس پر مسلط نہیں ہو پائے گی وہ۔ نرسیں ایمبولینس میں تھیں اور ایمبولینس بند کر دی گئی۔ شاہ جی نے ایمبولینس کے دروازے پر بھی انگلی سے کچھ لکھا اور ہاتھ میں چونے کا تھال لے کر گاڑی کے اطراف گھوم کے نشان لگائے۔ شاید حصار کھینچا تھا۔ اب بس شاہ جی کے اطراف تھے۔ سبیحہ بہن اور وجاہت، آپ چاہیں تو جگی میں انتظار کریں، میں حصار قائم کر دیتا ہوں، ورنہ کارروائی دیکھنا چاہیں تو بسم اللہ۔ شاہ جی، میں اس کا انجام دیکھنا چاہتی ہوں، میرا گھر برباد کرنے والی کو، میری زیبی کو اس حال میں پہنچانے والی کو میں تڑپتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہتر۔ یہ کہہ کر شاہ جی نے ہم سب کے گرد بھی چونے کا گھیرا ڈال لیا اور کہا کہ اس حصار میں وہ آپ میں سے کسی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے اس دائرے کے باہر جانے کی کوشش نہ کیجیے۔ دل عجیب طرح ڈر رہا تھا، میں یہ سب دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی ابو یومی میں، لیکن بس میں چاہتا تھا زیبی ٹھیک ہو جائے، شاہ جی کامیاب ہوں۔ آج کوئی انگیٹھی، کوئلہ، چمٹا کچھ نہیں تھا۔ ہمارے حصار میں 2 بڑے ڈرم تھے جس میں شاید دودھ تھا اور ایک تھال میں مردہ چڑیاں تھیں۔ شاہ جی نے ہر چڑیا کے چونچ میں ایک کاغذ کی گولی پھنسائی۔ ایک تھال میں گوشت کے بڑے پارچے تھے جس پر شاہ جی نے کچھ پڑھ کر ہاتھ پھیرا۔ ہم سب یہ دیکھ رہے تھے۔ شاہ جی بولے، ارے بھائی، مہمان ہیں، خاطرداری تو کرنی پڑے گی نا، اکیلی نہیں ہے، باراتی ساتھ لائے گی، اس لیے ضیافت کا اہتمام ہے یہ سب۔ وہ مسکرائے، میں نے سوچا ہنس لوں، پھر موقع ملے نہ ملے، مگر دل سے چاہتا تھا کہ کامیاب شاہ جی ہوں۔ باراتی ساتھ لائے گی مطلب۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے، اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، اگر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔